آج ہم بے دل کے اس شعر کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کے ایک خاص اور بہت محبوب تھیم کا بیان ہے، اور اس تھیم، اس مضمون یا اس بنیادی تصور کے ذریعے سے بے دل حقیقت کو انسانی کانٹیکسٹ میں دیکھنے کے کئی دروازے کھولتے ہیں۔ یعنی حقیقت کو دیکھنے کے تین تناظر ہیں۔ ایک یہ کہ حقیقت کو خدا کے حوالے سے دیکھا جائے، یعنی وہ حقیقت جو خدا ہی سے قائم ہے، ہر صورت میں تناظر کی تبدیلی کے باوجود وہ خدا ہی پر قائم ہے، خدا ہی سے شروع ہوتی ہے، خدا ہی کی طرف لے جاتی ہے اور خدا ہی کے صحیح عقیدے یا صحیح حضور پر قائم ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ کہ اس حقیقت کو یوں عام لفظ میں کہیں تو اس خدائی حقیقت کو دیکھنے کے تین زاویے ہیں، تین تناظر ہیں۔ تو وہ اس میں پہلا ایک زاویہ تو یہ کہ حقیقت کو خود خدا ہی کے حوالے سے دیکھا جائے اور اس کی معرفت میں ترقی کو اس پہلو سے ممکن بنایا جائے۔ یعنی خدا کے حوالے سے حقیقت کو دیکھنا اور باقی دو حوالوں سے کام نہ لینا، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا کا شعور میں ہونے، خدا کا میرے شعور میں ہونے کا جو حال ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ فراہم ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے نا، اگر مقصود یہ ہے کہ اللہ کی نسبتاً مفصل معرفت حاصل کی جائے تو حقیقت کو خدا ہی کے حوالے پر منحصر کر کے دیکھنا، تو حقیقت پر نظر کرنے سے اس حوالے سے خدا کے اسماء و صفات یا اس کی معرفت کے جو اجمالی اصول ہیں ان میں تفصیل کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یہ، دوسرے یہ کہ اس حقیقت کو کائنات کے حوالے سے دیکھنا، تو یہ جیسے صوفیہ کی سیر آفاقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صوفیہ میں دو طرح کی سیریں ہیں اور ایک حصول ان کا مشترک ہے، مقصود ان کا مشترک ہے، منزل ان کی مشترک ہے۔ تو حصول تو اللہ کی معرفت اور اللہ کا حضور ہے، تو لیکن یہ کہ اس حضور کے قیام کے دو پرسپیکٹیوز ہیں، دو حوالے ہیں، یا اس حضور کے شہود یا عرفان کے دو گھر ہیں، دو ظرف ہیں، دو لوکیل ہیں۔ تو اس میں یہ کہ حقیقت ظہور حق ہے، اگر اس ظہور حق کو شان وجودی کے ساتھ دیکھنا ہو تو اس کے لیے سیر آفاقی درکار ہے اور اس کے لیے کائنات کو حوالہ بنانا ہے۔ اور اگر اس حقیقت کا شعور میں ہونا، اس کی تحقیق مطلوب ہے، اس کی تفصیل درکار ہے، تو اس کے لیے ہے سیر انفسی، یعنی حقیقت کو، خدائی امر کو، خدا کے معرفت کے تمام اجمالات کے ظرف کو تفصیل دینے کی نیت سے انسان کو حوالہ بنانا۔ اس سے یہ پتہ چل جائے گا، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ حقیقت شعور میں کس طرح مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور کس طرح کی مفصل شانیں اور احوال رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تین زاویے ہیں، خدا، کائنات اور انسان۔ تو بے دل کے یہاں حقیقت کا آفاقی تناظر
یہ غالباً ہماری روایت میں بہت ہی کامل صورت میں موجود ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ حقیقت کا انفسی تناظر، یعنی حقیقت کو، یعنی خدا کی معرفت کے برزخ کو انسان کے حوالے سے دیکھنے کا عمل اور صحیح، یہ بھی انتہا درجے کے کمال کے ساتھ بے دل کے یہاں موجود ہے۔ تو تیسرا بھی میں عرض کر دوں ایسے ہی اطمینان کے لیے کہ بے دل کے یہاں جو چیز تھوڑی مغلوب حالت میں ہے وہ حقیقت کو حق کے جداگانہ تناظر کے ساتھ دیکھنے کا عمل، تو وہ مثال طور پہ وہ رومی کے یہاں بہت زیادہ ہے، اس کے امام مولانا روم ہیں شاعروں میں۔ تو یہ سب کے ہندی کے شاعر ہیں، اور سب کے ہندی کا ایک خاصہ ہے معنی کو کیفیت بنانا یا معنی کو صورت دینا۔ گو کہ یہ دیگر دبستانوں میں بھی ظاہر ہے کہ یہ چیز موجود ہے، لیکن ان کے یہاں ایک صناعی کے ساتھ، ایک کرافٹس مین شپ کے ساتھ لفظوں پر بہت زیادہ انحصار کر کے لفظوں کے درمیان طرح طرح کی نسبتیں پیدا کر کے حقیقت کے شہود یا حقیقت کی معرفت کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں اس کے کائناتی پن اور اس میں اس کی انسان کے اندر کار فرمائی کے مظاہر پر زیادہ زور ہے۔ حقیقت کو خدا کے ساتھ نسبت دے کر اس کی پیور ٹرانسینڈنس کی طرف توجہ کم ہے، کیونکہ اس ٹرانسینڈنس کے بیان کے لیے لفظوں سے ایک دوسری طرح کا تعلق درکار ہوتا ہے، یعنی اس میں لفظوں سے آگے گزرنے کا عمل ضروری ہے۔ تو سب کے ہندی کیونکہ لفظوں کی بناوٹ اور اس بناوٹ کے لفظ اس بناوٹ کے ساتھ مختلف بناوٹ رکھنے والے الفاظ سے جس پہلو سے متعلق ہے یا جس پوزیشن سے ان میں ان لفظوں میں تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے، ان اسٹرکچرز میں تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا یہ سب کے ہندی کا خاصہ ہے۔ تو سب کے ہندی میں معانی کی تشکیل کا عمل اسٹرکچرل زیادہ ہے اور دیگر دبستانوں میں میکینیکل زیادہ ہے۔ تو یہاں خود لفظ سے ٹرانسینڈ کرنا یا لفظ کو ایک درجۂ ادراک و اظہار پر ناکافی سمجھنا اور اس کے چھوڑنے کی ضرورت کو ایک اظہار پا سکنے والی حالت میں محسوس کر کے اظہار دینا، یہ سب کے ہندی کے کاموں میں یا اس کے امتیازات میں داخل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے مثال طور پہ سب کے ہندی حافظ کو نہیں پیدا کر سکتی، کیونکہ حافظ جو ہیں وہ معنی کی پیورٹی کو غیر لفظی فضا میں محسوس کروانے کا کارخانہ ہے، یا سب کے ہندی میں دیوان شمس نہیں لکھا جا سکتا کہ جہاں لفظوں کو ان کے منتہا پر پہنچا کر ان کا ناکافی ہونا باور کروا دینا، یہ اس دیوان کا خاصہ ہے۔ یہ خاصہ سب کے ہندی اپنے لیے قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے دبستان میں لفظوں کی ٹیکنیکلٹیز، لفظوں کے درمیان جو ساختیاتی مناسبتیں ہیں اس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ تو اس لیے بے دل کے یہاں ان معنوں میں عرفانی شاعری نہیں ہے جیسے کہ رومی کے یہاں ہے، صناعی کے یہاں ہے،
جس سے اللہ کی ایک ممتاز جدا گانا مستغنی عن الغیر معرفت اپنی پیورٹی کے ساتھ اور اپنے احساس کی ایک یکسو صفائی کے ساتھ بیان ہوتی ہے۔ احساس کی یکسو صفائی کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر سے جو احساسات منتقل ہوتے ہیں ان احساسات میں بھی بندے اور خدا کے درمیان کسی آبجیکٹ کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور چیز کی محسوساتی پریزنس نہیں ہے، کسی اور شے کی محسوساتی کمک درکار نہیں ہے۔ تو وہ جو حضرات ہیں وہ احساسات کو بھی اللہ سے خاص کر دیتے ہیں تخیل کی آمیزش کے بغیر، تو یہ سب کے ہندی افورڈ نہیں کرتی۔ تو یہ وجہ ہے کہ ایک خاص معنی میں بے دل عرفانی شاعر شاید نہ کہلا سکیں۔ تو اب جیسے یہ ہم جو شعر دیکھیں گے اس کا مضمون ہے عجز، یا جو بعض لوگ کہتے ہیں عجز، تو عجز جو ہے یہ بے دل کے یہاں میرا اندازہ ہے کہ سینکڑوں بار استعمال ہونے والا کلمہ ہے، اور بے دل اس لفظ سے انسان اور حقیقت کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس حقیقت کو یہ کہا جا سکے کہ انسان کی حقیقت، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حقیقت اپنی ٹرانسینڈنس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، انسان سے خاص نہیں ہے لیکن انسان پر نافذ ہے۔ تو دونوں پہلوؤں سے عجز جو ہے وہ بے دل کے تصور انسان کو سمجھنے کے لیے، یا بے دل نے اپنے تصور انسان کو روایت حقیقت میں جس طرح بیان کیا ہے اس بیان کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کرنے والا لفظ ہے۔ تو باقی تفصیل شعر کے ضمن میں دیکھتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے بارے میں اب ہماری تازہ ترین روایت میں ہم اقبال کے حوالے سے سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں، مطلب خودی کا تصور اقبال نے ہمارا محاورہ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تو اگر ہم خودی کے حوالے سے، خودی کسے کہتے ہیں کہ انسان کی وہ حقیقت جو فعال ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شعر بے دل کے تصور خودی کا ایک بیان ہے جو خودی کے ایک بنیاد کو ایکسپریس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شعر یہ ہے کہ بلند است آن قدر ہا آشیانِ عجز ما بے دل، کہ بے سیے شکستے بال و پر نتواں رسید انجا۔ کہ اس قدر بلند ہے، اور آن قدر نہیں کہا، آن قدر ہا کہا ہے، یعنی اس کی بلندی کے درجات بھی غیر متناہی ہیں۔ یہاں ہا جو ہے وہ متناہیت کی نفی کر رہی ہے، یعنی جمع اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کی تحدید کی نفی کر دی جائے۔ تو یہ کھلی ہوئی جمع ہے، مطلب یہ جمع ایسی ہے جسے گنا نہیں جا سکتا، ٹھیک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس قدر غیر متناہی درجات بلندی رکھنے والا ہے میرے عجز کا ہمارے عجز کا آشیانہ، یعنی ہمارے عجز کا آشیانہ اے بے دل ایسی لامحدود تہ بر تہ بلندیاں رکھتا ہے کہ بے سیے شکستے بالوں پر نتواں رسید انجا،
کہ یہاں بالوں پر کو توڑنے کا مجاہدہ اور کوشش کیے بغیر، کہ بالوں پر کو توڑ دینے کا مجاہدہ اور کوشش کیے بغیر یہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اس شعر کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس تجزیے میں مدد حاصل کرنے کے لیے ہم ایک موضوع چھیڑتے ہیں مختصر سا، کہ کلام، شاعری کلام ہے، کلام کے کم از کم 4 اوصاف ہیں۔ تو شاعری کے مختلف دبستان ان اوصاف میں سے کسی ایک دو کو ترجیح دے کر وجود میں آئے ہیں۔ تو کلام کے 4 اوصاف جو ہیں، اب یہ میں بالکل شاعرانہ شعریات میں کلام کے 4 اوصاف ہیں، اور وہ اوصاف یہ ہیں، یعنی نزاکت کلام، لطافت کلام، دقت کلام، اور قدرت کلام۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ چوتھا وصف کلام کا نہیں ہے، متکلم کا ہے۔ یعنی 4 اوصاف ہیں جو کلام میں سے دریافت کیے جا سکتے ہیں، یا یہ 4 معیارات ہیں جو کسی بھی شعر پر اپلائی ہونے چاہیے۔ تو ان میں جو ہے وہ شاعروں میں تمیز اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ کوئی شاعر ان اوصاف میں سے کسی ایک دو کو اپنے کلام کی پہچان بناتا ہے۔ اسی طرح دبستانوں کی تشکیل بھی انہی امتیازات پہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ شاعر کے امتیازات ہیں، یہ شاعر کی مختلف خوبیاں ہیں کہ اس کے کلام میں یہ 4 پہلو جو ہیں وہ ایکسپریس ہوتے ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اظہار میں، لفظوں کے استعمال میں، اور ان کے تخیل یا احساس کی ساخت میں نزاکت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی کو گن لیں کہ کسی پہ کسی کا غلبہ ہوگا، یعنی لفظوں کے استعمال، احساس کی بناوٹ، تخیل کی ساخت پر، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کا اپنا تصور لفظ و معنی کیا ہے، اور اس تصور لفظ و معنی کو اچھی طرح وجود میں لانے کے لیے یہ کن خیالات، کن افکار، کن احساسات و جذبات کی کمک لیتے ہیں، یا ان کے نظام کلام سے مناسبت رکھنے والے جذبات، احساسات اور تخیلات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، پورا شاعر اس سے کھل جاتا ہے اگر ان لفظوں کے اور ان لفظوں کے درست استعمال کی خبر ہو۔ یہ معیار ہیں۔ تو جیسے نزاکت کلام ہے، اس میں ایک شعر مومن کا ایسے ہی ذہن میں آیا ہے، تو اس میں گویا نزاکت کا فزیکل مظاہرہ بھی دکھا دیا گیا ہے، لیکن وہ نزاکت کلام کی بھی، یا نزاکت تخیل اور نزاکت احساس کا بھی ایک نمونہ ہے کہ جوں نکہت گل جنبش ہے جی کا نکل جانا، جوں نکہت گل جنبش ہے جی کا نکل جانا، اے باد صبا میری کروٹ تو بدل جانا۔ اب اس میں نزاکت فزیکل بھی ہو گئی، لیکن بہرحال یہ نزاکت خیال، نزاکت احساس اور نزاکت کلام تینوں کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یا میر کا ایک شعر ہے جس میں نزاکت، میر ایک ایسے شاعر ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام میں یہ چاروں عناصر
بدلتے ہوئے توازن کے ساتھ حد کمال کو پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی میر کے علاوہ ہماری اردو شاعری کی روایت میں شاید دوسرا نام نہ لیا جا سکے جو ان چاروں کے توازن کو اپنی حسب منشا اور حسب ضرورت بدلتا تو رہتا ہے، لیکن اس کی شاعری کے تمام منتخب اور کامیاب نمونوں میں یہ چاروں اوصاف کسی نہ کسی انداز شمولیت کے ساتھ مشترک نظر آتے ہیں۔ میر کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا حافظ، فارسی میں حافظ ہیں اس کے امام، ٹھیک ہے نا، کہ وہ چاروں میں ان چاروں اوصاف کا جیسا اظہار حافظ کی شاعری میں ہوا ہے وہ ان میں سے ایک کو اپنی شناخت بنا لینے والے کسی بھی شاعر سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر نزاکت کلام میں فرض کیا قاآنی بہت بڑا ہے تو حافظ کے یہاں قاآنی کے یہاں نزاکت کل ہے، حافظ کے یہاں وہی نزاکت جز ہے، لیکن حافظ کے یہاں جزو نزاکت قاآنی وغیرہ کے کل نزاکت سے زیادہ ہے۔ جیسے میر کا ایک شعر ہے کہ جب نسیم سحر ادھر جا ہے، ایک سناہٹا گزر جا ہے۔ تو اب اس شعر کا اگر تجزیہ کریں گے تو اس میں چاروں عناصر اپنی بہت مکمل حالت میں یکجا ہیں، لیکن ہم اگر اس شعر کو نزاکت کا نمونہ بنا کے کہیں کہ جب نسیمیں، اس کی آواز میں نزاکت، اس کے الفاظ کی نشست میں نزاکت، اور اس کے اندر جو ایک ابہام کی ایسی رو دوڑ رہی ہے جو اسے معنی کی شکل میں بھی ٹھوس نہیں ہونے دیتی، تو وہ والی نزاکت کے شعر کے معنی کو سمجھنے کی بجائے اس شعر کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو تم محسوس کر لو گے تو تمہارے احساسات میں گہرائی اور رفعت پیدا ہو جائے گی، اس کو محسوس کرنے کی کوشش ہی سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تخیلی ساخت کو اگر دیکھو گے تو تمہارے تخیل میں کچھ نئی جہتوں کا اور کچھ نئی پیچ داریوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن نزاکت میں جیسے اور بھی بہت سارے ہیں، تو نزاکت کہتے ہیں کہ جس میں ٹھوس پن کا عنصر کم سے کم ہو، اور جس میں تخیل جیسے ایک ہی رو میں پورا بیان ہو جائے، احساس ایک ہی حرکت سے محسوس ہو جائے، اس کو یعنی کہ اس خیال اور اس احساس کے تجزیے کی ضرورت اور تفصیل کی ضرورت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کو نزاکت کہتے ہیں۔ لطافت میں نزاکت کا بہت زیادہ تعلق لفظ کی خود مختار حیثیت سے ہے، یعنی نزاکت میں معنی کی لازمی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے اوپر اٹھ کے جہاں لفظ اور معنی میں نسبت پیدا کرنا ہو، لفظ کی خود مختار جہت سے برآمد ہونے والا وصف اس کی نزاکت ہے، اور لفظ اور معنی کے تعلق میں ایک سبک انداز کو غالب رکھنے والا اور لفظ کے اچھے اظہاری وصف یعنی فصاحت کو اور معنی کے اچھے وصف یعنی اس کے شفاف پن کو، مطلب اس میں دھندلکا نہ ہو، اس کو اگر ملحوظ رکھا جائے، معنی کو شفاف انداز سے اور لفظ کو فصیح اسلوب میں اگر یکجا کر دیا جائے
تو پھر جو وصف پیدا ہوگا اسے کہیں گے لطافت. ٹھیک ہے نا؟ جہاں لفظ اور معنی میں ایک توازن پایا جاتا ہے لیکن سہولت اور سبک ہونے کے پہلو کو اس میں زیادہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کی تصویر بھی شفاف انداز سے ہوگی، اس کا احساس بھی ایک اوریجنل پیورٹی کے ساتھ ہوگا، یعنی احساس کی تشکیل کے عمل میں آپ کو محسوس ہوگا کہ ذہن جو ہے اگر شامل بھی ہو جائے تو احساس کی اوریجنل محسوساتی بناوٹ کو خطرہ نہیں ہے، ورنہ احساس میں ذہن کی شمولیت احساس کو خالص نہیں رہنے دیتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو لطافت کہتے ہیں کہ معنی کو اس کے خالص پن کے ساتھ اور لفظ کو بھی اس کی خالص صورت میں فصاحت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ لطافت ہے. اور اس لطافت کی تشکیل میں کیونکہ معنی اور لفظ برابر کے شریک ہیں لہٰذا اس میں تخیل اور احساس کی یکجائی ضرور ہوگی. ٹھیک ہے؟ جیسے وہی شعر پڑھ لیں، جب نسیم سحر ادھر جا ہے ایک سناہٹا گزر جا ہے. جیسے حافظ کا ایک شعر ہے جو میرے خیال میں لطافت خیال، لطافت احساس اور لطافت کمال کا منتہا ہے. ایسا منتہا جہاں تک میر بھی پہنچنے کا خواب دیکھ سکتے تھے کہ ستارے بے درخشید و میر مجلس شد، ستارے بے درخشید و میر مجلس شد، دل رمیدہ مارا انیس و مونس شد. یہ لطافت کی انتہا ہے اور لطافت کے ہر پرسیویبل یا ایکسپریسیبل پہلو کو سمیٹے ہوئے. تو لطافت دوسرا وصف ہے. اچھا، یہ دقت کا مطلب ہے گہرائی. اب یہاں لفظ آزاد ہے معنی سے نزاکت میں، یہاں لطافت میں لفظ اور معنی نے اپنا توازن حاصل کیا اور یہاں معنی لفظ پر غالب آ گیا. ٹھیک ہے؟ دقت کی تشکیل میں لفظ میڈیم ہے، معنی اس کا اینڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لطافت میں دونوں اینڈز ہیں، لفظ بھی اور معنی بھی دونوں اینڈز ہیں، لیکن دقت میں لفظ اس اینڈ تک پہنچنے کا ایک ایفیکٹو ٹول ہے. ٹھیک ہے نا؟ معنی میں گہرائی مناسب حال لفظ کو استعمال کر کے پیدا کرنا یہ دقت کلام ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ دقت پچھلے دو اوصاف کی طرح خیال میں بھی جاری ہے اور احساسات میں بھی ساری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب معنی کی تشکیل بھی گہرائی اور پیشداری کے ساتھ ہوتی ہے، غور کرنے سے یعنی تخلیقی ذہن کے فوکس کرنے سے وہ گہرائیاں ایکسپلور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پہلے حلے میں نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح لفظ کے استعمال میں کوئی ایسی ندرت ہوتی ہے جس ندرت کو تأمل کر کے ذرا سا ٹھہر کر اپنے علم لفظ کو بہتر بنا کر حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی معنی کے بارے میں بھی آپ کو کوالیفائیڈ ہونا چاہیے، لفظ کے معاملے میں بھی، تب آپ کلام میں دقت کے عناصر کو گریسپ کر سکیں گے. اب جیسے اس میں دقت کا ایک سناتا ہوں. مومن کا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس میں آپ کوئی کو طرح طرح سے پڑھتے جائیں تو اس شعر کے شیڈز بدلتے جائیں گے کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے نا، اور جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ دقت یہ ہے کہ یہ شعر پہلی ہی قرأت اور سماعت میں یہ تاثر نہیں پیدا کرتا کہ یہ مشکل شعر ہے۔ اس میں نہ زبان کی کوئی مشکل ہے، نہ ان آسان الفاظ سے پیدا ہونے والے پہلے مفہوم کو اخذ کرنے میں کوئی مشکل ہے۔ یعنی یہ شعر زبان کا آسان نمونہ اور معنی کی مکمل تصویر ہے، سادہ سی، لیکن جیسے ہی آپ اس پہ غور کریں گے، جیسے ہی خود کو اپنی تخلیقی اہلیت کے ساتھ اس کا ریڈر بنائیں گے تو آپ پہ کھلے گا کہ اس میں ناممکن وسعت اور گہرائیاں چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں دقت سے ہی شعر کا ایک وصف پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سہل ممتنع، کہ بات سننے میں آسان لگے لیکن ویسی بات کرنے کی کوشش کی جائے تو ناممکن لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تین ہیں یہ کلام کے اجزاء ہیں، کلام کے اوصاف ہیں۔ یہ متکلم پر ہے، یہ اس کی اساس قدرت کی متکلم پر ہے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شعر میں قدرت کا یہ عنصر ہے، ہم یہ کہیں گے کہ شاعر قدرت کلام رکھتا ہے۔ یعنی قدرت ایک ایسا وصف ہے جو کلام سے ظاہر ہوتا ہے لیکن کلام کا کانٹینٹ نہیں ہے، جبکہ پچھلے تین جو عناصر ہیں یہ کلام کا کانٹینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قدرت تو آسان لفظ ہے، قدرت کلام، کہ پہلا مطلب ہے کہ جو چاہے وہ کہہ دینے کی صلاحیت، جس بات کو جیسا اور جتنا کہنا چاہو ویسا کہہ سکو تو تم قادر ہو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ لفظ اور معنی پر ایک خلاقانہ تصرف، کہ شعر سے یہ معلوم ہو کہ شاعر لفظ پر بھی حکومت کر رہا ہے اور معنی کی تشکیل میں بھی متصرف ہے، جیسے لگتا ہے ارادی طور پر تصرف کر رہا ہے۔ یعنی قدرت کلام آمد نہیں ہے، قدرت کلام سکل ہے۔ تو جو بڑا شاعر جو ہے وہ اپنے ارادے کو بھی غیر حاضر نہیں رکھتا اپنے شعر کی تخلیق میں۔ تو اگر آدمی کا ارادہ اس کے تخلیقی منصوبوں کو پورا کرنے میں شریک ہے تو اس کے نتیجے میں جو وصف اس میں کامیاب ہونے کے لیے جو وصف لازماً درکار ہے، یعنی تخلیقی عمل کو ارادی اور شعوری بنا لینے میں جو وصف لازماً درکار ہے وہ قدرت کلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بے دل جو ہیں، بے دل کے یہاں بھی یہ چاروں پہلو جو ہیں یہ بہت ہی ہائٹ پر نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کے یہاں نزاکت بھی، ان کے یہاں خوبی یہ ہے کہ یہ ان چاروں چیزوں سے، ان چاروں اوصاف کلام سے جو معنی کے اسٹرکچرز ڈھالتے ہیں اور معنی کے انتہائی پیچدار اسٹرکچرز، انتہائی بڑے اسٹرکچرز بنا کر اسے محسوس کروا دینے کی بھی ایک چیز شعر میں شامل رکھتے ہیں۔ تو بے دل کے یہاں معانی صرف ذہن کو مخاطب کرنے والی چیزیں رہ جانے کی بجائے وہ احساسات کے ساتھ بھی ایک مناسبت پیدا کرتی ہیں۔ یہ بے دل کا ایسا کمال ہے جس میں کم لوگ ان کی برابری کا وہم کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بہت مجرد، بہت میٹافزیکلائزڈ معانی میں محسوس ہونے کا کوئی راستہ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو اب بے دل وہ آدمی ہیں جن کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ معنی معقول اور محسوس کی وحدت ادراکی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بے دل کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے۔ تو اب ان میں جو ہے اس شعر کو اب اس قانون سے ذرا دیکھ، اس قانون کو پس منظر کے طور پہ محفوظ رکھ کے اب یہ شعر دیکھیے کہ عاجزی ہماری حقیقت ہے۔ اس بات کو ہم زیادہ مانوس اصطلاح میں کہیں تو یہ ہماری روایت کا ایک یونیورسل تھیم ہے، پرماننٹ اور یونیورسل۔ ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ بندگی انسان کی حقیقت ہے، اور بندگی کے سوا انسان کو کوئی ایسی حقیقت میسر نہیں جو اس کی غایت بھی بن سکے۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ حقیقت کاملہ وہ ہوتی ہے جو سبب وجود بھی ہو اور جو حاصل وجود بھی ہو، یعنی حقیقت اصل میں غایت بھی ہوتی ہے، یعنی حقیقت زندگی ہی مقصود زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقت وجود ہی مقصود وجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقت اور غایت کی یکجائی کے بغیر حقیقت اور اس سے منسوب مظاہر کے تعلق کو سمجھنا محال ہے، یعنی وجود اپنے اوریجن، اس کا جو اوریجن ہے وہ حقیقت ہے، وجود کے جو غیر متغیر احوال اور شرائط ہیں وہ اس کی حقیقت کا زیادہ کامل اور اندرونی اظہار ہیں، اور وجود جو ہے وہ اپنی تکمیل کے جس تصور کو اپنی اساس حرکت بناتا ہے وہ اس کی غایت ہے۔ وجود حرکت کا نام ہے، حرکت کا پہلا نقطہ حقیقت اصطلاحی ہے، اور حقیقت میں حرکت سے بننے والی جو لکیر ہے، جو خط ہے، وہ اس کی حالت وجود ہے جس میں تسلسل ہے، کوئی رخنہ نہیں، جس میں آفاقیت ہے، کوئی انفرادیت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ لکیر جس نقطے پر ختم ہوتی ہے وہ اس کی غایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جو نقطے ہیں یہ تعداد میں دو ہیں، فی الاصل ایک ہی نقطہ ہے، ایک نقطہ جو آغاز میں لگا ہوا ہے وہی نقطہ اس خط کا انجام ہے، اس خط کی تکمیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقت اور غایت کے ان دو اعتباری پولز کے درمیان جو اسپین ہے، اس اسپین کو اپنی پہلے نقطے اور آخری نقطے سے ہم آہنگ رکھنا، اس حرکت کو اپنے مبدا اور اپنے مرجع سے مربوط رکھنا، یہ ذمہ داری ہے، یہ وجود کا بنیادی حال ہے۔ اگر وجود اپنے بنیادی احوال میں اپنے ان دو پولز کے ساتھ ایک ہم آہنگی اور ایک مسلسل ربط اور ایک مسلسل انجذاب کی حالت نہیں رکھتا تو وہ وجود آتھینٹک نہیں ہے، وہ وجود ہونا کوالیفائی نہیں کرتا، وہ لا یعنی حرکت ہے یا حرکت موہوم ہے، حرکت موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ بے دل اس پوری بات کے ایک جہان اظہار کے خالق ہیں، اس پوری بات کو جس طرح اور جن اسالیب اور جیسے جیسے معانی کے ساتھ بے دل نے باندھا ہے وہ غالباً رومی کے سوا کہیں نظر نہ آئے۔ تو اس بات کو بالکل سہل کر کے کہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم بندگی سے اٹھے ہیں، بندگی تک پہنچیں گے، اس اٹھنے اور پہنچنے کے تصور کو اپنا حال، اپنا مدار عمل،
اپنا محور احساس و خیال بنا کر. اب یہ بات آسان ہے نا، پوری ہے، تو یہی بات ہے. تو اب یہ عز بندگی ہے نا، مطلب یہ تکلف سے معنی تو نہیں، عز کا مطلب ہی بندگی ہے. ٹھیک، تو اب یہ کہہ یہ رہے ہیں. اب ہاں، اس شعر کو دیکھنے کھولنے کے دو زاویے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ شعر ایک بہت بڑے خزانے پر لگا ہوا قفل ہے. اس قفل کی دو کنجیاں ہیں، ایک فلسفے کے ہاتھ میں ہیں اور ایک دین کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہم اس شعر کا تجزیہ فلسفیانہ بھی کریں گے، اور اس شعر کے تجزیے کا بنیادی سامان اپنی دینی روایت اور اس روایت کی ذہن میں ہونے والی فلاورنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تصورات سے کریں گے. ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں بیدل کا کمال یہ ہے کہ وہ حقیقت کے ادراک و اظہار کے تمام مراحل کو اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ اسکل اور بہت ہی بڑے پیمانے کے شعور دینی کے ساتھ انہیں ہم آہنگ رکھتے ہوئے طے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی عقل کو، شعور بندگی کو احوال بندگی کے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. اس بات کا مطلب یہ ہوا. تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خودی کی فلسفیانہ توجیہ، تشریح اور تجزیہ کرنا چاہیں تو بیدل کا یہ شعر اس تجزیے کا تمام ضروری سامان فراہم کر دیتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں میٹا فزکس سے لڑائی نہ رکھنے والے فلسفے میں جتنا مکمل تصور بنانے کی سکت ہے، وہ پوری سکت یہاں انہوں نے استعمال میں لا کے دکھا دی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری حقیقت ہماری صورت سے بننے والے تشخص کے مقابلے میں ایک مطلق ماورائیت رکھتی ہے. یعنی ہمارا جو فارمل تشخص ہے وہ حال کی بنیاد پر ہے، اور ہمارا آئیڈیل تشخص اس مستقبل میں ہے جس مستقبل تک پہنچنے کی کوئی ضمانت اس نظام زمانی کو حاصل نہیں ہے، اس نظام زمانی میں موجود نہیں ہے. یعنی زمانے سے ماوراء مستقبل میں ہماری حقیقت موجود ہے، ہمارا حقیقی تشخص موجود ہے. ہم اس کا شعور رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن زمانیت کی زنجیروں سے جکڑی ہوئی خودی کے ساتھ اس سفر کو کرتے ہوئے جو حال ہم پر مرتب ہوتا ہے، منزل تک پہنچنے کا شوق اور منزل تک نہ پہنچنے کے یقین کے مجموعے کی صورت میں جو احساس اور خیال اور ہماری وجودی کیفیات سر اٹھاتی ہیں، ان تمام کا مجموعی عنوان عجز ہے. ٹھیک ہے، کہ ذہن صاحب ذہن کی حقیقت کو پا لینے سے عاجز ہے، قلب مطلوب تشخص کے احوال کو اپنے اندر راسخ کر لینے سے قاصر ہے. لیکن ذہن بھی مشتاق ہے اور قلب بھی بغیر کسی خلل کے اپنے اس حاصل نہ ہو سکنے والے مقصود کی طرف اپنی پوری استعداد حرکت کے ساتھ یکسو ہے. یہ اس حال کا عنوان عجز ہے. تو دوسری بات، میں وہ ہوں جو میں ہونا چاہتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو میں ہوں. یعنی اس بات کو اگر خوبصورتی کے ساتھ ایک جملہ بنایا جائے تو یہ ہوگا کہ میں وہ ہوں
جو میں نہیں ہوں۔ میں اپنے نہ ہونے کی حالتوں کا ایک مجموعہ ہوں جو اپنے نہ ہونے کی قابل تصور جہتوں کو کنٹین کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یعنی انا، خودی، سیلف، یہ جب تک اپنے سے ٹرانسینڈ کر جانے کا شعور اور اس کا میلان اور اس کی ارج نہیں رکھتا، اس وقت تک یہ انائے واقعی کے طور پر بھی اپنی تعمیر و تشکیل میں ناکام ہے۔ یعنی انائے عملی کی تشکیل بھی گویا انائے مثالی سے ہوگی۔ ایکچول ایگو کی تعمیر بھی آئیڈیل ایگو کے سائے میں ہوگی، ورنہ یہ کہ اس کی وجہ قیام اور اس کی تعمیر کا تمام مسئلہ غائب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو دوہرا پن جس کا ہر آدمی جو ہے وہ امین ہے، ٹھیک ہے نا، آئیڈیل ایگو اور ایکچول ایگو کے درمیان ایک ایسا ربط پیدا کرنا ذہن میں، عمل میں، قلب میں، غرض اپنے پورے وجودی استعدادوں کے ساتھ، یہ انسان کا خود امپوز کردہ مقصد ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بغیر انسان ہونے کے جو فطری حقوق ہیں، انسان ہونے کے جو بنے بنائے آداب ہیں، ان کی بھی خلاف ورزی ہو جاتی۔ کسی تعلیم کی تو کجا، خود اپنے اندر سے اٹھنے والی پیاس کو بجھانے سے انکار کا رویہ ہے۔ اگر میں اپنی انا کو اس کی ٹرانسینڈنٹ آئیڈیل فارم میں دیکھتا نہیں ہوں اور اپنی ایکچول انا کو اپنی ہی آئیڈیل انا سے مربوط نہیں رکھتا، اس آئیڈیل انا کو نہ پا سکنے کی یقینی حالت میں بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرا پرسپیکٹو وہ فلسفیانہ میں بھی چاہے آ جائے، لیکن وہ عارفانہ ہے کہ تشکیل انا کا مزاج فنائے انا کا ہے۔ یعنی اپنی خودی کو مسلسل مسمار کرتے رہنے کے بغیر خودی کی تعمیر کا عمل جاری نہیں رہ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ کہ اگر خود کو تعمیر کرنا ہے تو اپنی موجودہ تعمیر کو، جو بھی اس وقت تک کی تعمیر ہے، اسے توڑتے چلے جاؤ۔ بس یہ اپنی انائے اصلی کی تعمیر کا واحد طریقہ ہے کہ انائے حاضر کو انائے اصلی کے لیے توڑتے چلے جاؤ، تاکہ انائے اصلی سے تمہاری نسبت فعال اور باشعور حالت میں برقرار رہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس پہلو سے دیکھیے گا، صوفیوں کا جو تصور فنا ہے نا، وہ مسلم ذہن سے کی فلسفیانہ ایکٹیویٹیز کا نقطۂ کمال ہے۔ یعنی تصور انسان کو جس طرح ہم اپنی روایت کے اندر رہتے ہوئے صوفیوں کے تصور فنا سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہ کسی اور ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح اس تصور فنا کی فلسفیانہ توجیہ کی جا سکتی ہے، فلسفیانہ توجیہ بھی کی جا سکتی ہے، وہ کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جس طرح سے آدمی کا ریئل ہونا اپنے حقیقی سیاق و سباق کے ساتھ صوفی تصور فنا میں نظر آتا ہے، وہ کسی اور ڈسکورس میں نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ لیکن اس کو اس حد تک رکھیں کہ یہ مسلم ذہن کی روایت میں بننے والا ایک عالی شان تخیل ہے،
جس سے انسان اپنی مانی ہوئی حقیقت یعنی بندگی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے اور اسے بڑھاتے رہنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ دو بتائے ہیں نا، اور تیسرا ہم آخر میں عرض کریں گے کہ ہمارے عجز کہتے ہیں، عجز میں صرف مجبوری نہیں ہے، عجز جبر اور خلا کا مجموعہ ہے۔ یعنی عجز جو ہے اس میں نہ ہونے کا احساس داخل ہے، دوسرا نہ پا سکنے کا خیال بھی ہے۔ تو عجز سبجیکٹیوائز ہو جائے تو یہ وجودی خلا ہے، یعنی یہ خود کو خود سے خالی رکھتا ہے۔ اور اگر اس کی ایکسٹیریئرائزڈ فارم کو دیکھا جائے تو یہ بے بسی ہے، مجبوری ہے، جو معروف معنی ہے کہ جہاں امکان معطل ہو جائے وہاں عجز بیرونی ہے، عملی ہے، اور جہاں تصور معطل ہو جائے وہاں عجز اندرونی ہے اور انفسی ہے اور خلا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خلا عجز میں مشترک ہے کہ نہ ہاتھ میں کچھ ہے نہ دماغ میں کچھ ہے، اب یہ خلا ہے۔ تو عاجز آدمی کون ہوتا ہے؟ جو یہ کہے کہ چیز ہاتھ میں آنا تو دور کی بات ہے، وہ دماغ کی پکڑ میں بھی نہیں آ رہی، وہ قلب کے دائرے میں بھی نہیں آ رہی، اب یہ عاجز ہے نا۔ تو عجز کو یہ سمجھ لیں کہ عجز ایک امر فعلی بھی ہے، ایک امر حالی بھی ہے، یہاں دونوں مراد ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عجز سامان وجود ہے، عجز اساسہ شعور ہے، انسان کا شعور اور وجود دونوں کا بیسک سبسٹینس اس کا عاجز ہونا ہے، جبھی تو وہی اتری ہے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف فروع میں مختار ہے، اصول میں عاجز ہے، اور یہ عجز مثبت عجز ہے، یہ عجز لائق فخر عجز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عجز ہماری حقیقت، ہماری حالت، ہمارا حاصل ہے۔ ٹھیک ہے؟ عجز کا ٹھیٹ لفظی ترجمہ بندگی کریں گے، وہ بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارا کل حال، کل مال، کل طلب ہے، عجز۔ تو لیکن اس عجز کو کسی بندے دنیا کا عجز نہ سمجھنا، اس عجز کو ایک منفی بے بسی یا کوئی منحوس خلا نہ سمجھنا۔ ٹھیک ہے؟ یہ عجز ہماری حقیقت ہے۔ تو یہ عجز ایک شکوہ، ایک مرتبہ، ایک عظمت رکھتا ہے۔ یہ عجز نہ ہوتا تو ہم گر پڑتے، اس عجز نے ہمیں کھڑا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عجز کا، میں عجز کو عجز ہی کہوں گا کیونکہ تفصیل ہو گئی، کہ ہمارے عجز کا ٹھکانہ، ابھی یہ کھولیں گے تو کمال ہے کہ ہمارے عجز کا ٹھکانہ جس شجر حقیقت پر ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندی کو بلندی ناپنے والے تمام ذرائع باری باری استعمال کر کے بھی نہیں ناپا جا سکتا۔ آن قدر ہا کہ جس بلندی کی خارجی تحدید بھی ممکن نہیں ہے اور اس کی ذہنی تحدید بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں میں یہ دونوں لا دیں کہ نہ اس کو انفس میں ناپا جا سکتا ہے، نہ آفاق میں ناپا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس بلندی کے تہ بر تہ وہ ہیں مراحل جو کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ تو انسان اپنی حقیقت میں فعال ہے
کیونکہ مطلق نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ حقیقت کی نسبت جو ہے وہ اطلاق کی شان کی وجہ سے وہ جیسے بالکل ٹھہری ہوئی ہے، کیونکہ اس میں حرکت کی اسپیس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عز کا گھونسلہ اس قدر بلند در بلند در بلند ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ وسائل کام میں نہیں لائے جا سکتے جو اس کائنات اسفل میں سمجھی جانے والی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سمجھیں نا؟ تو یہاں تو بلندی بھی جو ہے وہ پستی کے دائرے میں ہے، پستی کا دائرہ بہت بڑا ہے، تو اس دائرے کے نیچے کے نقطے سے اوپر کے نقطے کے درمیانی فاصلے کو ہم بلندیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تو بلندی کی تعمیر بھی گراوٹ کے گارے سے ہوئی ہے، تو اس کو پہاڑ کی بلندی کی طرح سر نہیں کیا جا سکتا، سمجھیں نا، کیونکہ پہاڑ کی بلندی بھی پستی کو بھلانے کا ایک واہمہ ہے، یعنی کہ پستی کے احساس میں در آنے والا ایک عارضی وقفہ ہے کہ یار اتنے پست بھی نہیں، یہاں ہمالیہ بھی ہے، تو ایک عارضی سی تسکین ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آشیان عاجزی اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا ہے کہ اس کو اپنے بالوں پر توڑے بغیر، مطلب اپنے بالوں پر توڑنے کی مسلسل کوششیں کیے بغیر اس بلندی تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ یعنی یہاں کی بلندی کے لیے بالوں پر کا استعمال شرط ہے، کیونکہ یہاں کی بلندی ایک مائل بپستی حرکت کے مظاہر ہیں، پستی میں کار فرما حرکت کے مظاہر ہیں، کیونکہ پستی میں حرکت خط منحنی کی شکل میں ہوتی ہے، تو خط منحنی میں جو کوہان بنتا ہے وہ یہاں کی بلندی ہے، تو اس کو سر کرنے کے لیے انسان کا اپنی عنائے واقعی پر اصرار کرنا مفید ہے، کہ انسان اپنی واقعیت میں دنیا کی واقعیت سے بلند تر ہے، تو یہاں اپنی عنائے واقعی اور اس عنائے واقعی میں حرکت کے جو اسباب و وسائل ہیں انہیں استعمال کرنا مفید ہے۔ یعنی پہاڑ پر پہنچنے کے لیے بالوں پر اگر ہیں تمہارے پاس تو بالوں پر کا استعمال کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تم نہیں پہنچو گے۔ لیکن یہ بلندی کیونکہ حقیقی ہے، یہ بلندی صورت میں کار فرما کسی نظام کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بلندی کی جو کازمالوجی ہے وہ مختلف ہے یہاں کی کازمالوجی سے، تو یہاں الٹ ہوگا کہ تمہیں اپنے بالوں پر توڑنے پڑیں گے اس گھونسلے تک رسائی حاصل۔ یہ بالوں پر گھونسلے کی رعایت سے آیا ہے کہ جیسے انسان ایک پرندہ ہے، عاجزی کا پرندہ ہے، اس کا گھونسلہ ہے، تو اس گھونسلے تک پہنچنے کے لیے بالوں پر کو توڑنا ہی نہیں بلکہ بالوں پر کو مسلسل توڑتے رہنے کی حالت میں متحرک رہنا ہی پہنچا سکتا ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ یہاں یہ کہ خود کو فنا کرتے ہوئے اپنی حقیقت کے ساتھ بقا کی نسبت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے۔ حقیقت کا کیونکہ جوہر بقا ہے نا، تو خود کو اپنی حقیقت سے منسوب رکھنا گویا اپنی حقیقت کی اپنی بقا کی کوشش کرنا ہے نا۔
تو اس پہلو سے حصول بقا کے لیے عمل فنا میں رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرا عرض کرتا ہوں، پھر اس شعر میں جو استادی ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ شعر پڑھ رہے ہیں نا. پھر تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح نیریٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تم نے اسے کوئی ایسی ویسی غلامی اور مجبوری سمجھ رکھا ہے جس پہ شرمایا جائے یا جس سے گھبرایا جائے. تو ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اور ہمارے اندر فخر کے جتنے اسباب اور مواقع ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اسی اساس پر ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام محض ہیں. یعنی اپنے اس فخر کو بڑھانے میں، اپنی غلامی میں شدت مزید پیدا کرتے چلے جانا ضروری ہے. یعنی اللہ کے حضور میں گرتے رہنے کے جاری عمل کو اپنی پرواز کا ذریعہ بنانا، یہ انسان کی سب سے بڑی وجودی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور میں جھکا رہنے والوں کا گھر ایسے درخت قرب پر واقع ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے دوریوں سے بنی ہوئی اس دنیا میں کام آنے والے وسائل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس ہماری بندگی کے عاشیاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مرضی حق کے آگے اپنی خواہشات فنا کرے، احکام حق کے آگے اپنے ارادے کو نابود کرے، اور مطلب معارف حق کے آگے اپنے ذہن کی خود مختاری کے وہم کا شافی علاج کرے. ٹھیک ہے نا. حق میں ہے، تو جب تک تم میں ہونے کے دعوے سے نہیں نکلو گے اس وقت تک اس انیت حقیقی کو نہیں پہنچ سکتے جس کی عملی نسبت، جس کی فعلی نسبت تمہیں اس وقت میسر آتی ہے جب تم اپنی صورت کے در و بست کو توڑ کر اپنی حقیقت کے جوہر تک پہنچتے ہو. تو نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ اسی کہتے ہیں نا کہ تو اپنا انکار کر کے آیا ہے، میں تجھے اپنے غیبی اقرار کو شہودی اقرار بننا سکھا دوں. ٹھیک ہے نا. تو بال و پر کی شکست کا مطلب یہ ہے تخیل، ارادے، خواہش سب کو ایک الوہی نظام کے تابع کرو گے تو اس الوہی نظام کی اتباع کے ذریعے سے اپنی اس حقیقت سے واصل ہونے کا امکان پیدا کرو گے جس حقیقت کا مجسمہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے قصر قرب کے سب سے اونچے طاقوں پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ مطلب اس کو آپ اس کو طرح طرح سے کہتے جائیں. تو اب اس میں جو فنی خوبیاں ہیں نا، جس کی بنیاد پر یہ کلام دقت کا بہت بڑا مظہر ہے، وہ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قدر قدر کہہ دیتے تو کافی تھا نا کہ اس قدر بلند ہے، بلکہ اس قدر. تو لیکن یہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال کر لیا، وہ میں نے عرض کر دیا کہ اس بلندی کی تہیں ہیں اور غیر محدود. دوسرا اسی لفظ میں ایک اور کمال دکھایا ہے بے دل نے، وہ ہے کہ اس کو این قدر کہہ دیتے تو کیا حرج تھا. ابھی دیکھیے گا کہ کیا کمال دکھایا ہے. یعنی بس مطلب یہ عجیب طرح کا کمال ہے
کہ اس کو این قدر کیوں نہیں کہا، آ قدر کیوں کہا؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ان دو چیزوں میں یہ چیز اس درجہ مختلف ہے، یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اس درجہ مختلف ہے۔ آ تو وہ ہے نا، این یہ ہے، آ اس کے لیے ہے، این اس کے لیے ہے، تو این قدر ہا کیوں نہیں کہا؟ آ کہہ کر اس کی بلندی پہ دلالت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی سے جڑا ہوا یہاں انجا کہا ہے، حالانکہ یہاں عام ذہن کے مطابق آ جا ہونا چاہیے نا، وہ تو ہے ہی نہیں ہماری دسترس میں، جو جگہ ہماری دسترس میں نہیں ہے وہ آ جا ہے، انجا تھوڑی ہے۔ انجا تو وہ ہے کہ جہاں ہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ان کا لفظ استعمال کیا، وہ اشارہ استعمال کیا، وہاں آ کا اشارہ استعمال کیا، اس میں ایک بھید ہے۔ وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ وہاں آ اس کی بلندی کے اس بات اور تاکید کے لیے، یہاں ان جو ہے یہ تیقن کے لیے ہے، کلیت کے لیے ہے، آفاقیت کے لیے ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو کہیں کہ یہ صرف ایک ہے، اس کا غیر نہیں ہے، یعنی کہ وحدت مرتکز اور وحدت عام، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جائے گا، وہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس میں وہ تحکم، وہ اطلاق اور کلیت نہیں ہے جو ان میں ہے کہ یہ قانون ہستی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تو اس پہلو سے انجا کہا۔ اچھا، اصل پہلو تو یہ کہ ردیف ہے، وہ تو انجا ہی کہنا تھا، لیکن اس میں محاسن کیا ہیں؟ تو بیدل کے ہاں اس طرح کی اس آنجا بھی ہے تو یہ اس غزل میں ڈال دیتے جہاں ردیف آنجا ہے، تو انجا کہا۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ تعلی کا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جگہ تمہارے لیے آنجا ہے وہ جگہ ہمارے لیے انجا ہے، یعنی ہم اس جگہ کے مکین ہیں، تمہیں اس جگہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایک تعلی کا پہلو، اور وہ اس شعر سے واضح ہے، آشیانے عز ما بے دل، یعنی ہمارے عز کا آشیانہ، یعنی ہم اس آشیانے میں بود و باش رکھتے ہیں، جبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آشیانے عز ما، ورنہ تو صرف اتنا کہہ دیتے آشیانے عز اتنا بلند ہے، لیکن اسے اپنی طرف نسبت دے دی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو اس گھونسلے کا مکین ہوں، تم لوگ ابھی زمین پہ کیڑوں کی طرح رینگ رہے ہو، تو تم میں شوق پیدا کرنے کے لیے یہ سب، تمہیں بیدار کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ، اور آشیانے عز، اس میں کوئی رعایت نظر آتی ہے؟ یعنی عز کے آشیانے میں ایک رعایت تو یہ ہے جو ابھی رشید ارشد صاحب نے بتائی کہ اس میں بلندی ملحوظ ہے، تو آشیانہ کیونکہ پیڑ کی اونچائی پر ہوتا ہے نا، تو اس میں بلندی کا عنصر ڈالنے کے لیے آشیاں استعمال کیا، یہ بالکل صحیح توجیہ ہے۔ ایک اس میں اور پہلو بھی ہے، بلکہ دو اور پہلو ہیں۔ ایک فنی پہلو یہ کہ اس میں شجر کو بلند نہیں کہا، شجر کو محذوف رکھتے ہوئے اس کی بلندی بیان کر دی، کہ عز کا تعلق جس شجر سے ہے، جس بلندی سے ہے، وہ اتنی بلند ہے، یعنی عز کی رسائی دکھائیے، آشیاں کہہ کے عز کا مقام اقامت دکھانے سے بڑھ کر اس کی رسائی کی حد دکھائی ہے کہ یہ شجر حقیقت کی بھی اونچی پھننگ پہ بنا ہوا آشیانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بات وہی ہے جو انہوں نے کہی کہ اس میں بلندی کا
اعتبار غالب رکھنا ہے۔ تیسری اس کی ایک توجیہ ہے جو ذرا تخلیقی انداز سے لسانیاتی ہے کہ از تھکن کو بھی کہتے ہیں اور از آرام کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی تھکن میں ایک تو تھکن کا پہلو ہے اور دوسرے رخ سے اس میں آرام کی جہت بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری جائے آرام، یعنی ہمیں جو ہم سے کشمکش، ہمارا جو اپنے ساتھ کشمکش کا ماحول تھا، اپنے دائرے میں، اپنے تنگ دائرے میں تگ و دو کرنے کے نتیجے میں جو تھکن ہمیں حاصل ہوئی، اس تھکن نے اس دائرے کو توڑا ہے، ہماری کوشش نے نہیں توڑا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم ہستی کے اس پست دائرے کے قیدی تھے جس دائرے کو ٹوٹنے کا سامان ہماری تھکن سے میسر آیا، ہماری کوشش سے نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو عز کو ذرا سا آرام کے معنی میں لے کے دیکھیے کہ ہمیں اپنے عارضی تشخص سے نکل کر جو مستقر انا فراہم ہوا ہے، جو آرام گاہ فراہم ہوئی ہے، وہ آرام گاہ اتنی بلند ہے کہ تمہارا جہان تگ و دو اس کے سامنے حشرات الارض کے رینگنے کی جگہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھا پہلو یہ کہ آشیانہ پرندے کا ہوتا ہے نا، تو دو وجہوں سے کہ نیچے بالوں پر ہے، تو بالوں پر کی رعایت سے عز میں ایک پرندہ پن پیدا کرنا تھا، تو آشیاں کے لفظ سے یہ بالوں پر جسٹیفائی ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ پرندوں میں ایک بلندی کی طرف ارج پائی جاتی ہے نا، پرندہ بلندی سے مانوس ہوتا ہے، تو عز کا لغوی مادہ گراوٹ ہے، تو کہتے ہیں ہماری وہ گراوٹ نہیں ہے، ہماری یہ گراوٹ بلندی کے سبسٹنس کے ساتھ ہے۔ تو گویا بلندی سے خود کو مطابق کرنے کے لیے انہوں نے آشیان، بالوں پر کی ترکیبیں استعمال کیں، اور ان دونوں ترکیبوں کو جو بلندی کے استعارے ہیں ایک لحاظ سے، یہ استعارہ قریب ہے، دوسرا استعارہ بعید ہے، ان دونوں استعاروں کو ایک کیریکٹر میں کھپا دیا، وہ ہے عز۔ تو اس سے بھی ایک پیراڈاکسیکل انداز پیدا ہو گیا، اور دوسرے ایک واضح دلالت ہاتھ آ گئی کہ یہ انسان کو فضائے حقیقت میں رہنے والا، اپنی بندگی سے کانشس اور وفادار پرندہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا نا، مطلب آپ جس طرح اس شعر کی مختلف اینگل سے آپ اس کی تشریح کر رہے تھے، میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب شاعر اپنی یعنی تخلیقی انداز میں اس پہ کسی شعر کی آمد ہوتی ہے، یا یہ آمد اس پہ انکانشس کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو الفاظ کا جامع پہنا دیتے، تو مطلب مجھے ایسے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ نے جس طرح مختلف اینگل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاعر کا یہ مطلب ہو ہی نہ، مطلب یعنی آپ نے ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں اپنی طرف سے اس میں وہ ڈالی ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ ہم یعنی یہ ایسے معنی بھی اس شعر میں ڈالنے کی گنجائش پیدا کریں جو کہ شاعر کا مطلب ہی نہ ہو؟ یہ ضروری ہے، شعر پڑھنے کا جو فن ہے نا، شعر کی تشریح کا،
اس میں اس بات سے کوئی غرض نہیں رکھی جاتی کہ شاعر خود کیا سمجھتا ہے، اس کے کئی واقعات بھی ہیں۔ تو شاعری وہ ٹیکسٹ ہے جس کا قاری کچھ مصنف کے ساتھ ایک ضروری مناسبت رکھنے کا تو پابند ہے کہ وہ مصنف کو اس کی روایت سے نہ نکالے، لیکن اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ لیکن اس آزادی کا استعمال بھی ذمہ داری سے کرنا چاہیے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کی شرح کرتا ہوں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ خود بے دل سے اس شعر کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتے، لیکن میرا گمان غالب یہ ہے ان کی شخصیت اور ان کی روایت کو پہچاننے کی وجہ سے کہ وہ اسی سے ملتے جلتے مفہوم ہی میں اس شعر کی شرح کرتے۔ تو قاری کی آزادی اس حد تک بہت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ شاعری اپنے فہم میں تیقن نہیں رکھتی، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، کیونکہ شاعری کلام ہدایت نہیں ہے، شاعری کوئی نظام ابلاغ نہیں ہے نثر کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ شاعری جو ہے وہ نقل احساسات و خیالات ہے، تو ایک تخیل دوسرے تخیل میں اپنے نتائج کو منتقل کرے، تو وصول کرنے والے تخیل میں بننے والی صورتیں لازماً اوریجنل تخیل میں بننے والی صورتوں سے مختلف ہوں گی، لیکن بس احساس یہ رکھنا چاہیے، خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ان صورتوں میں تضاد نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ شعر تو حمد کا کہہ رہا ہے، ہم اسے دہریت بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اعتماد قاری کو حاصل ہونا چاہیے، وہ اعتماد حاصل ہوتا ہے روایت کو سمجھنے سے، کہ بے دل یا فلاں شاعر اس روایت کا شاعر ہے، اس روایت کے معیاری معنی یا اس روایت کے اپنے سیمینٹکس علم معنی یہ ہے، اس کی علامتیں یہ ہیں، اس کے معتقدات یہ ہیں، تو میں اس روایت کے کسی شاعر کی جب شرح کروں گا تو اس روایت کے مسلمات اور مزاج کو نظر میں رکھتے ہوئے بلکہ ان کی پابندی کرتے ہوئے کروں گا۔ تو اس شعر میں جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس کے پیچھے یہ تو گمان کی حد تک ہے کہ بے دل بھی ایسا ہی کہنا چاہ رہے تھے، یہ تو گمان ہے، لیکن یہ اعتماد اور یقین ہے کہ بے دل خود کو جس روایت میں رکھتے تھے، میرے بتائے ہوئے مفاہیم اس روایت کے ساتھ تضاد و تصادم کی نسبت نہیں رکھتے، بلکہ اس روایت کے نظام معنی کے عین مطابق ہیں۔ مطلب میں بے دل سے اگر یہ شرح جا کے خود ہی عرض کراؤں تو وہ اب یہاں میں اعتماد کی جگہ پر ہوں کہ وہ یہ تو کہیں گے کہ فلاں بات میرے ارادے یا خیال میں نہیں تھی جو تم نے نکالی ہے، لیکن وہ اس بات کو ڈسون نہیں کریں گے۔ وہ منکسر المزاج آدمی ہیں تو کہیں گے کہ اچھا اس میں سے یہ مطلب نکل سکتا تھا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن جو مطلب تم نے نکالا ہے اس سے میرا شعر میری نظر میں بڑھ گیا ہے، گھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو وصاف کلام آپ نے بتائے تھے، نزاکت کلام، لطافت کلام ہے، یہیں کا ایک شعر ہے، احساس چمن کے ہم سے اسیروں کو منع ہے، باغ چمن سے سین کیا چاکے کفس سے باغ کی دیوار دیکھنا، اس کو ان میں اسے کس میں رکھیں گے، ان کیٹیگریز میں سے جو چاہیں آپ نے؟ تمام کیٹیگریز اپلائی کر دیں گے، اس میں نزاکت بھی ہے، اس میں لطافت بھی ہے، اس میں کیا ہے وہ دقت بھی ہے، یعنی آپ ان لفظ ان چیزوں ان کیریکٹرز کو سمبل مان لیں
تو دقت پیدا ہو جائے گی، تہداری پیدا ہو جائے گی۔ قدرت اس میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت چاک قفس کا لفظ ہی کافی ہے قدرت کلام کے اس بات میں۔ چاک قفس کون باندھ سکتا ہے؟ اس باغ کی دیوار دیکھیں، باغ کی دیوار دیکھیں۔ اس پہ جو ہے یہ ایک زمین ہے جس پہ شاید کوئی طرحی مشاعرہ ہوا تھا میر کے زمانے میں، تو اس پہ سودا کا شعر بے مثل ہے اس زمین میں۔ اس پہ فیض کا بھی ایک مصرع بہت اچھا ہے، بلکہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ سودا کا جو شعر ہے نا، کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روز ہجر کو، اب یہاں کو کا لفظ تھوڑا سا اکھڑا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں قدرت کلام ہے۔ کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روز ہجر کو، پر جو خدا دکھائے سو ناچار دیکھنا۔ تو فیض کا جو مصرع اچھا ہے، ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا۔ تو وہ اس پہ ہمارے استاد سلیم احمد نے بھی ایک طرحی نشست کی تھی، ہم سب کو یہ مصرع دیا تھا، تو اس پہ 10-15 شاعروں نے شعر کہے، تو اس میں ایک تو اپنے استاد کا شعر مجھے یاد ہے، ایک اپنا۔ سلیم احمد نے فرمایا کہ یاراں ہم اہل عشق ہیں، ہم پر حرام ہے، یاراں ہم اہل عشق ہیں، ہم پر حرام ہے، فرق حساب اند کو بسیار دیکھنا۔ اور میرا جو شعر تھا کہ کیا ہے، دلی تو دیکھ لی ہے کرو دل کی سیر بھی، نہیں، دلی تو دیکھ لی ہے کرو دل کی سیر، اب اس شہر کے بھی کوچہ و بازار دیکھنا۔